گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ تھوڑا ایکو تھوڑا کم کر دیجئے، ایکو بہت زیادہ آ رہا ہے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو شہدائے کربلا کے اس جلسے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل بیت کے عاشقوں میں ہمارا شمار فرمایا ہے۔ تھوڑا بیس بڑھائیے، بیس تھوڑا بڑھائیے، اور یہ ایکو تھوڑا کم ہونا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ایکو۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آواز کلیئر سن سکتے نا میری؟ آپ لوگ آواز کلیئر آ دینا میری؟ ہم یہاں پر تذکرہ شہدائے کربلا، تذکرہ اہل بیت، فضائل و مناقب اہل بیت سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا نام لیتا ہے۔ تو یہ محبت کا فائدہ ہے، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، ہر جگہ محب کو اپنے محبوب کا نام یاد رہتا ہے، محب کو اپنے محبوب کا نام یاد رہتا ہے۔ بغیر کسی تمثیل اور تفصیل میں گئے میں حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم تذکرہ محمد و آل محمد میں یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بنایا اپنی امت کے لیے، ارشاد فرمایا، اللہ نے تم پر جو نعمتیں کی ہے اس کے خاطر مجھ سے محبت کرو۔ یعنی اگر حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کی شرح یہ ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے، کسی کا کوئی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو رسول اللہ کا صدقہ ہے، ہم پر اللہ رزق کے دروازے کھول رہا ہے تو یہ بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ یعنی ہر شے سرکار کے صدقے میں ہم کو ملی ہے۔ جنت ملے گی وہ بھی اللہ کے رسول کے صدقے میں ملے گی، حساب و کتاب میں آسانی ہوگی وہ بھی رسول اللہ کے صدقے میں آسانی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجھ سے محبت کرو ان نعمتوں کی خاطر جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا ہی عمدہ قاعدہ اور بڑی ہی سند والی چیز ہے۔ جو صرف رسول اللہ سے محبت کر رہا ہے اور آل کو چھوڑا ہوا ہے، اور جو آل کو بھی پکڑا ہوا ہے اور رسول کو بھی پکڑا ہوا ہے، وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ اور کربلا کا میدان اس کو کہتے ہیں، ذکر شہدائے کربلا اس کو کہتے ہیں۔ اور آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سرکار کو اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے کہ جب وہ مسجد میں چل کر آتے ہیں تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ عظمت، وہ شان کہ رسول جس کے لیے خطبہ چھوڑ دے
ذات کا، وہ شخصیات کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہم جس کا ذکر یہاں پر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہزادہ رسول ہے، شہزادہ علی و بطول ہے۔ آج نہ جانے لوگ کس کس کو شہزادہ پکار رہے ہیں۔ شہزادہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، جو سن رہے ہیں ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے تیزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کی مدد کی سب ضرورت ہے۔ مائک ڈسٹرب کر رہا ہوں، مائک ڈسٹرب کر رہا ہے، توجہ، مائک تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے، تھوڑا اس کو سدھار ہوا، کیا کر سکتے ہیں؟ پانی نہیں کچھ آج یہ مسئلہ ہو گیا جی، اب ٹھیک ہے چلا لیں گے اس کے اوپر، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مائک فی الحال ستارہ، انشاءاللہ اللہ اس کو بھی شفاء کاملہ عطا کرے، اور جتنے ہمارے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ اب آپ کی مدد کی سب ضرورت ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ۔ گراؤنڈ بنا رہا ہوں، الحمدللہ آج بھی بہت میٹیریل ہے، اتنا زیادہ ہے، اتنا ہے، اس سے زیادہ ہے، آپ کے سننے کے موڈ پہ ڈیپینڈ ہے پورا۔ کیا بولنا ہے؟ لبیک یا حسین؟ لبیک یا حسین۔ اور ذرا زور سے کہنا ہے جی، اور ہر جملے پہ غور کرو، بار بار نہیں بولوں گا، بولو 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 نہیں، یہ بار بار لبیک بولنے سے میرا فائدہ نہیں ہو رہا، ہم سب کا فائدہ ہو رہا ہے۔ غلامان حسین میں، غلامان علی میں ہمارا نام بار بار لکھا جا رہا ہے، بار بار ہمارا نام لکھا جا رہا ہے۔ یہ جو سیٹی آ رہی نا، ڈرمنس جو آواز کے اندر جو آ رہی ہے، یہ ختم ہو رہا ہے۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی تھوڑا توجہ دیتے رہے، آواز بالکل کلیئر ہونا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ شہزادہ جنت کا ذکر ہے، وہ شہزادہ رسول کا ذکر ہے۔ آج لوگوں کو اکثر ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں وہ کربلا کی جنگ جو تھی وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، بولتے نا؟ یہ خارجی، ناصبی، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، یہ جتنے بھی ہیں یہی بولتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ یہ دو، بولو ذرا زور سے، شہزادوں کی جنگ تھی، شہزادوں کی جنگ تھی۔ اب یہاں سے سنیں، کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ حلال زادوں میں اور حرام زادوں میں جنگ تھی۔ کیا بات، کلیئر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو نبی والے نبی سے ٹکراتے ہیں وہ حرام زادے ہیں۔ کون ہے وہ؟ حرام زادے، حرام زادے۔ یہ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ایک طرف حلال زادے ہے تو ایک طرف حرام زادے ہے، ایک طرف حلالی ایک طرف حرامی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری آل اور انصار کا حق ادا نہ کرے اس میں تین چیزیں ضرور ہوگی، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ ولد الزنا ہوگا، یا تو وہ حیضی ہوگا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آل رسول سے وہی دور ہوتے ہیں یا حرامی ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کا فتویٰ ہے، ابو سعید خدری سے یہ حدیث روایت ہے، یہ سرکار کا فتویٰ ہے۔ سادات سے دشمنی وہی کرتے ہیں جو یہ تین کوالٹیوں میں سے، تین چیزوں میں سے، تین نقائص میں سے ایک نقص ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا احسان و کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حلالیوں میں بھی رکھا ہے اور سنیوں میں بھی رکھا ہے، عاشقان علی میں رکھا ہے۔ اب بات چل رہی تھی شہزادہ ہونے کے لیے شاہ کا بیٹا ہونا ضروری ہے۔ شہزادہ بننے کے لیے نانا بھی ویسا ہونا ہے جیسا حسین کا نانا۔ کیا شہزادہ ہونے کے لیے بابا بھی ویسا ہونا ہے جیسے حسین کا بابا ہے۔
شہزادہ بننے کے لیے ماں بھی ویسی ہونا ہے جیسے امام حسین ابن علی کی والدہ ہے۔ چلیے آگے بڑھ رہا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ آگے آ رہا ہوں، امام حسنین کریمین، امامین کریمین جو ہے ایک دفعہ گم ہو گئے تھے۔ روضۃ الشہداء کی آپ کے پاس میں روایت پیش کر رہا ہوں، امام حسن اور امام حسین گم ہو گئے۔ سیدہ کائنات روتی ہوئی جو ہے بابا جان کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے گم ہو گئے ہیں اور میرے سرتاج علی ابن ابی طالب بھی گھر پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منادی کروا دی کہ بچوں کو ڈھونڈا جائے۔ مدینے کی گلی گلی میں جو ہے حسنین کریمین کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام فرماتا ہے، آپ کے دونوں شہزادے جو ہے بنو نجار کے باغ میں موجود ہیں، بنو نجار کے باغ میں موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جب وہاں پر گئے تو دیکھا دونوں شہزادے ایک دوسرے کو لپٹ کر سو رہے ہیں اور ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا جو ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، حفاظت کے لیے فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لیے مسجد تک گئے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، یہ دنیا میں دادا دادی کے حساب سے، نانا نانی کے حساب سے افضل کون ہے؟ کہا کہ آپ جانے، آپ کا پروردگار جانے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حسنین کریمین پوری دنیا میں نانی اور نانا کی وجہ سے بڑے افضل ہے، کیونکہ ان کا نانا محمد الرسول اللہ ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، جیسے ان کے نانا نانی ہے ویسے کسی کے نانا نانی نہیں ہے۔ مولا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دادا دادی کے اعتبار سے سب سے افضل حسن اور حسین ہیں، کیونکہ ان کے دادا ابو طالب ہے اور ان کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ ماں باپ کے اعتبار سے یہ سب سے افضل ہے، ان کی والدہ فاطمہ بنت محمد ہے اور ان کا والد علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالہ اور پھوپھی کے حساب سے بھی یہی افضل ہے، یہ تمام خاندانی اعتبار سے یہ افضل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم جس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں ان کی شان بیان کرنا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ان کی شان بیان کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بابرکت رہی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، آپ حسنین کریمین یہ کون ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت ان سے کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ وہاں پر امام حسن مجتبی کھیل رہے ہیں، امام حسن کھیل رہے ہیں۔ امام حسن کو جب سرکار نے دیکھا تو ان کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے۔ امام حسن جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں، حضور علیہ السلام ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی ختم ہے، جس کے پیچھے ساری کائنات چلتی ہو وہ امام حسن کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام دوڑتے دوڑتے امام حسن کو اپنی گود میں لے لیے اور امام حسن کے چہرے سے اپنا چہرہ لگاتا۔ چہرے حسن سے رسول کا چہرہ ملا ہوا ہے، ہونٹوں سے ہونٹیں لگائی اور جو ہے اپنی زبان مبارک چسانے لگے اور کہا، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ تو پتہ کیا چلا؟ رسول کے محبوب کو حسن ابن علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ حسن ابن رسول اللہ کے محبوب کو لائٹ ایک اور رکھو بھائی، لائٹ ایک اور، تھوڑا سا ایک اور رکھو، اتنا پورا ختم بھی نہیں، اعتدال کے ساتھ چلو، ہم اعتدال والے لوگ ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔
درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی. ذرا زور سے درود شریف پڑھیں. تمام لوگوں کو میری آواز برابر آ رہی ہے؟ جس کو آ رہی ذرا ہاتھ اٹھائیے. پورے سن سکتے میری آواز؟ اچھا میرے کو ایسا محسوس ہو رہا آپ لوگوں تک میری آواز برابر نہیں پہنچ. یہ میرا گمان تھا. چلے آگے بڑھے. امام حسن مجتبی. آج کی گفتگو کا ٹاپک امام حسن علیہ السلام ہے. ذرا زور سے بولو. ذرا زور سے بولو. کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام. کوشش کروں گا کہ آپ کی حیات اقدس کے اوپر ایک جامع تقریر کروں، کیونکہ یہ ہماری بدنصیبی ہے. ہمارے پاس مولویوں کے ملاؤں پہ بڑے بڑے کتابیں لکھی ہوئی، مجلد ایک ایک مولانا کے اوپر 5 جلدوں کی کتاب ہے. لائبریریاں بھرے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے امام حسن کے اوپر ہمارے پاس کتابیں نہیں. یہ ہم نے اعتدال نہیں کیا. یہ اپنے امت نے رسول سے وفاداری نہیں کی. ہمارے بزرگ اولیاء اللہ کے اوپر ہمارے پاس کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان کی شان کے اوپر ان کی عظمت ہونا بھی چاہیے. لیکن میں تم سے سوال کر رہا ہوں، جب بزرگوں کے اوپر 100 کتابیں لکھی جا سکتی ہے تو کیا امام حسن کے اوپر ایک کتاب بھی نہیں لکھی جا سکتی؟ لکھنا چاہیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام پر بھی کتابیں ہونی چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں سب کے فضائل مل جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل نہیں ملتے. اہل بیت کی شان میں حدیثہ نہیں ملے تو ڈنڈی مارے ہوئے رہتے. اس کو ضعیف بولے، انہوں ضعیف بولے، انہوں موضوع بولے. لیکن اپوزٹ بنو امیہ کی شان میں حدیثہ رہے تو پورے صحیح بن جاتے. کیوں یہ امت کو آپ چاکلیٹ دے رہے ہیں؟ کیوں امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں؟ چلیے میں اپنی گفتگو کا شروع کر رہا ہوں. جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے. ذرا زور سے بولنا پڑا. سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی. کب ہوئی؟ 15 رمضان. 15 رمضان. زور سے بولو تاریخ یاد ہو جائے. 15 رمضان. 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی 3 ہجری میں. مدینے میں تشریف لے جانے کے بعد 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہو. کہا جبرائیل کیا خوشخبری ہے؟ جبرائیل جنت سے جو ہے خط لاتے ہیں اور جب وہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک چھوٹے سے شہزادے کی تصویر ہوتی. جبرائیل نے جب کھولا سرکار نے دیکھا، مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ تو میرے بچپن کی تصویر ہے. بہو یہ میرے بچپن کا نقش ہے، یہ ایسا ہی تھا. کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی کے گھر 3 دن بعد ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو ہو آپ کی طرح ہوگا. سبحان اللہ. جو ہو آپ کی طرح ہوگا، اس کی شکل و صورت کردار آپ کی طرح ہوگا. اب جب وقت آیا سیدنا امام حسن علیہ السلام دنیا میں جلوگر ہوئے. ماں بھی پاک، پیدا ہونے والا حسن بھی پاک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے پاک کہ ان کی پاکی کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل فرما دیا. اتنے پاک کہ ظہر میں امام حسن پیدا ہوئے، اثر سیدہ فاطمہ ادا کر رہی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا. یہ شرف اللہ رب العزت نے اہل بیت کے اطہار کو عطا فرمایا ہے. آگے بڑھے. جب پیدا ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام جلوگر ہوئے مولا علی شیر خدا کے گھر. کہا کہ لاؤ میرے بیٹے کو میرے گود میں دے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سرکار کی گود میں دے دیا گیا. سرکار سیدنا امام حسن علیہ السلام کو چوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی تم نے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ بولا. تم نے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میری مجال
नाम कैसे रख सकता हूं? अली की मजाल नहीं है कि मैं नाम रखूं। हुजूर सोचा था कि इजाजत हो तो इस लड़के का नाम मैं ज़ैद रखूं या हमजा रखूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अली नहीं, मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूं। अल्लाह जो नाम रखेगा मैं उसको कबूल करूंगा। दुनिया का हर बच्चा जिसका नाम उसका दादा रखता है, उसका नाना रखता है, उसका बाप रखता है, उसकी माँ रखती है, कुर्बान जाइए हसनैन करीमैन के हसन का नाम भी अल्लाह ने रखा, हुसैन का नाम भी अल्लाह ने रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनैन का नाम अल्लाह रख रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, क्या या रसूलल्लाह मुबारक हो। अल्लाह ताला ने इनका नाम शफ़र रखा। कहा कि जिब्राइल ये शफ़र किसका नाम? कहा ये हारून अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम शफ़र था। आपके नजदीक अली का मकाम भी वैसे है जैसे मूसा के नजदीक हारून का मकाम। सुभान अल्लाह। जैसे मूसा के नजदीक हारून का मकाम है, या रसूलल्लाह शफ़र। कहा कि जिब्राइल ये तो सुरयानी नाम है, ये तो अबरानी नाम है, हम तो अरबी है। कहा या रसूलल्लाह शफ़र अरबी में अगर कन्वर्ट करे तो हसन हो जाता है, हसन हो जाता है। और ये हसन नाम खुदा की कसम है, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, इमाम हसन से पहले किसी का नाम हसन हुआ ही नहीं। अल्लाह ने पर्दे गैब में इन नामों को रखा था, इमाम हसन का नाम हसन हुआ। अब तवज्जो फरमाइए, जब इतनी शान आला है, जब इतनी जात आला है, हमारे घर के बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो खेलते हैं खिलौनों से, उनकी खादिमाएं होती हैं, लेकिन खुदा की कसम ये जन्नत के सरदारों का घराना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 7 सरदार हैं। कितने हैं बोलो? 7। जोर से बोलना पड़ता, 7। मौलवी नहीं बताएगा। 7 मौलवी वहीं घुमाता रहेगा तुम्हारा। मदरसे का चंदा दे दो जन्नत मिल जाती, ज़कात दे दो जन्नत मिल जाती, ये हजरत को मान लो जन्नत मिल जाती, वो हजरत को मान लो जन्नत मिल जाती। खुदा की इज्जत की कसम है, जन्नत किसी के छोटे हजरत की, बड़े हजरत की नहीं है। जन्नत है तो सैयदा फातिमा ज़हरा की। सुभान। जन्नत के मालिकान ये हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत के 7 सरदार हैं। कोई बोल सकता है तुम में से वो कौन है? हुजूर फरमाते हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। अली इब्न अबी तालिब, सुभान हमजा, जाफर, सुभान अल्लाह। हसन, हुसैन, महदी, कितने हुए? 7 सरदार। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अली, हमजा, जाफर, हसन, हुसैन, महदी। फिर से बोलो, रसूलुल्लाह, मौला अली, हमजा, जाफर, हसन, हुसैन, महदी। सरकार फरमाते हैं ये जन्नत के 7 सरदार हैं। हमको अशरे मुबश्शरा के नाम याद दिलाए गए हैं। हमारी मस्जिदों में अशरे मुबश्शरा के नाम लिखे होते हैं, मुबारक हो, ये जन्नतियों के नाम हैं। लेकिन जन्नत के सरदारों के नाम कब लिखोगे? जन्नत के सरदारों के नाम मस्जिदों में कब लिखोगे? बच्चों को कब याद दिलाओगे? अर्ज करने का मकसद ये है, तमाम वो सहाबा जिसको मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी है वो जन्नती है, लेकिन जन्नत की सरदारी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास है, मौला अली शेर खुदा के पास है, सैयदा फातिमा के पास है, अमीर हमजा के पास है, हजरत जाफर तैयार के पास है, इमाम हसन के पास है, इमाम हुसैन के पास है, इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम के पास। सुभान अल्लाह। वो तकरीर में आज वो मजा नहीं आ रहा। वजह क्या है? जरा जोर से लब्बैक या हुसैन कह दे। मैं पहले बोला कि मैं बिल्कुल धीमे लोगों में तकरीर नहीं करता, जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप बोलना है। जरा जोर से लब्बैक या हुसैन कह दे। चलिए आगे बढ़ रहा हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से इमाम हसन मुश्तबा का ताल्लुक।
مولا علی شیر خدا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن رسول اللہ سے مشابہت رکھتے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کر قدموں تک امام حسین رسول اللہ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہی حدیث انس بن مالک کی بھی ہے، یہی حدیث جابر بن عبداللہ انصاری کی بھی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھا حسن محمدی امام حسن میں آیا، آدھا امام حسین میں آیا، الگ کرو تو شبیر و شبر نظر آتے ہیں، ملا کر دیکھو تو رسول اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔ یہ حسن و حسین ہے، یہ حسن و حسین ہے۔ اور دیکھو آپ رسول اللہ کے حسن کی مثال نہیں، اور سرکار کے مشابہ سیدہ فاطمہ الزہرا، اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہو، ایک اہم نقطہ دے رہا ہوں۔ آپ مولانا سے پوچھو حضرت علی کیسے تھے، مولا علی کیسے تھے؟ مولوی اپنی کتاب میں لکھتا حضرت علی کا خط کم تھا، سنے ہوں گے نا آپ نے، حضرت علی کا خط کم تھا، بار بار جو ہے بال سر موڑاتے تھے، آنکھیں اندر تھی، پیٹ بڑا تھا، جسم پہ گھنے بال تھے۔ یہ مولوی بتا رہا ہے یہ علی کیسے ہے۔ خدا کی قسم یہ مولوی کو کچھ کیا ہو گیا، وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ماموں کا حلیہ یہاں پر بیان کر دیا۔ ارے جو دن میں 7 بار کھائے اس کا پیٹ نکلنا، جو سوکھی روٹی کھائے اس کا پیٹ نکلنا، 7 بار جو کھا رہے انہوں سلیم فٹ زبردست بہترین، جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں ان کا پیٹ تو نے بڑا کر دیا، جو پیٹ کی وجہ سے خطبہ بیٹھ کے دے رہی ان کا پیٹ نہیں دکھ رہا تم کو۔ علی کے پیٹ کے بارے میں بول رہے ہو، رسول سے سنو علی کیسے ہے، سبحان اللہ، رسول سے سنو علی کیسے ہے۔ مولوی کو ہٹاؤ بابو، میرے نبی کہتے ہیں جس کو آدم کی بزرگی دیکھنا ہو اس کو چاہیے کہ علی کو دیکھے، سبحان اللہ، جس کو نوح کی بزرگی دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے، جسے موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو اسے چاہیے علی کو دیکھے۔ آقا فرماتے ہیں جس کو ابراہیم کا علم دیکھنا ہو اسے چاہیے علی کو دیکھ لے۔ میرے آقا کہتے ہیں جس کو حسن یوسف دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ نعرے حیدری، حیدری، حیدری۔ یہاں تک ہی نہیں، میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں جس کو وجود محمد دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ علی کی طرف دیکھے۔ سبحان اللہ، یہ ذات علی بن ابی طالب کی حضور یہیں پہ نہیں روکے، ارشاد فرماتے ہیں، مقدات کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، امیر کبیر سید علی حمدانی فرماتے ہیں اللہ نے علی کے اندر 70 نبیوں کی خاصیتوں کو جمع فرمایا۔ کدھر ہے بابو؟ علی کون ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے علی کی ذات اقدس وہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں علی کے اندر اللہ نے 70 نبیوں کی خاصیتوں کو رکھا تھا۔ دنیا ایک نبی کی خاصیت تک نہیں پہنچ سکتی، علی کے اندر اللہ نے کیا کیا نہیں رکھا۔ علی عام شخصیت نہیں ہے، علی خاصوں میں سے خاص، مصطفیٰ کا خاص ہے۔ اور شان حیدر کرار ایک ہی حدیث میں بیان کرتا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میرے کو مائک ڈسٹرب کر رہا میرے بھائی، تھوڑا سا مائک تھوڑی ساؤنڈ لائٹ بڑھائیں تاکہ میرا حلق نہ سنے، بولنا بہت ہے، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار لبیک یا حسین کہہ دیجیے، یا حسین، ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دیجیے۔ یا حسین۔ چلیے آگے بڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بولا نا اتنا ہے، وہ سننے والے ہونا ہے۔ مولا علی شیر خدا افضل ترین شخصیت،
فتح مکہ کا دن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، فتح مکہ۔ اور دیکھو علی اولون و سابقون میں سے ہے، جب کوئی اول میں نہیں تھا تو علی تھا۔ علی وہ ہے، ہم لوگ بولتے کہ حضرت علی 7 سال کی عمر میں ایمان لائے، 9 سال کی عمر میں ایمان لائے، بچوں میں علی پہلے بولتے نا، سنے ذرا سبحان اللہ بول دیجیے، سبحان اللہ ذرا زور سے بولنا پڑا، سبحان اللہ بچوں میں حضرت علی پہلے ایمان لائے۔ ارے عقل کے اندھے، جو آنکھ ہی کھول رہا ہے رسول کو دیکھ کر، سبحان اللہ، علی اگر پہلے ایمان لائے، تیرے نظریے میں علی سے پہلے بھی اگر کوئی ہے تو وہ قوم تھا جو آدم سے پہلے بھی رسول کے ساتھ تھا، وہ کون تھا؟ علی پہلے سے مومن ہے، جس طرح رسول اللہ نے 40 سال میں اعلان نبوت کیا، نہیں سمجھے؟ رسول پہلے سے رسول ہے نہیں؟ ہے جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال میں اعلان نبوت کیا، علی نے 7 سال کی عمر میں اعلان اسلام کیا ہے۔ نعرے حیدری، حیدری، حیدری۔ اور دیکھو کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو پہلے مومن نہیں ہوتا، جو خود مومن ہو اور کلے ایمان ہو، سبحان اللہ اس کے ایمان کو تم ٹٹول رہے ہو۔ یہ انصاف کی بات نہیں بھی میرے بھائی، یہ انصاف کی بات نہیں، سمجھے آپ؟ آگے آئیے اور تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ فتح مکہ کا دن ہے، کون سا دن ہے بولو بولو، فتح مکہ زور سے، فتح مکہ فتح مکہ کا دن ہے، مکہ فتح ہوا، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی انٹری اسلام میں بھی ہو گئی، بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اب کچھ لوگ مجبور ہو کے بھی آئے، کچھ لوگ مسرور ہو کے بھی آئے، اختیار کی بات ہے، آگے بڑھے بڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحن کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ کعبے کے اندر باہر 360 فٹ رکھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں؟ 360 زور سے بولنا پڑا، 360 360 فٹ کعبے کے اندر باہر ہے، اور وہاں پر مجمع صحابہ کا 20,000 کا ہے۔ کتنے صحابہ ہیں ساتھ سرکار کے؟ 20,000 صحابہ سرکار کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں وہاں دیکھ کے کہا یا رسول اللہ کون چاہیے؟ کہا کہ علی کہاں پر؟ مولا علی آئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ اوپر کے بتوں کو گرانا ہے۔ کیا بولے؟ یہ اوپر کے بتوں کو گرانا ہے۔ اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ایسے اشارہ کر رہے تھے، بت گر رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے، بت گر رہے تھے، معجزہ تھا سرکار کا۔ لیکن مولا کو فرمایا اے علی، یہ اوپر کے بتوں کو گرانا ہے۔ مقصد بت گرانا نہیں تھا، مقصد یہ بتانا تھا کہ علی کی شان کتنی اعلیٰ ہے، علی کی شان کتنی عرفہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، گرانا ہے ان کو۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر آ جائیے، گرا دیجیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی نہیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، تو میرے کندھوں پر آ جا، تو میرے کندھوں پر آ جا۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نیچے میں اوپر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے مسکرا کر کہا کہ علی، نبی نیچے ہو یا اوپر ہو، نبی نبی ہوتا۔ سبحان اللہ، نبی تو نبی ہوتا ہے، نیچے ہو یا اوپر ہو۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے کندھوں پر چڑھا، اللہ کے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا علی کہاں تک گئے ہو؟ واہ، علی کہاں تک گئے ہو؟ مولا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اتنا بلند کر دیا، آپ اگر حکم دے تو عرش کے پایوں کو ہلا
नारे हैदरी हैदरी हैदरी। आप अगर हुक्म दे तो अर्श के पायों को हिला सकता हो। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे इतना बुलंद कर दिया। फिर मौला ने कहा हुजूर मैंने बुत गिरा दिया। उसके बाद मौला जब नीचे आए तो नीचे कूद कर मौला अली शेर खुदा मुस्कुरा रहे हैं। कहा के लिए मुस्कुराते क्यों हो? कहा कि या रसूलल्लाह अजीब बात है, अर्श के ऊपर से कूद कर नीचे आया हूं। हैरान हो इतने ऊपर से नीचे कैसे कूद गया? तो मुसलमानों एक बात बताइए, सहाबी वो जो रसूल के नक्शे कदम पर चले, बोलो सहाबी वो जो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चले, अहले बैत वो जिसकी परवरिश रसूल के घर में हो। सुभान अल्लाह। सहाबी वो जो सरकार की चौखट पर आकर रुक जाए, अंदर ना आ सके। अहले बैत वो जो शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पर सो जाए और रसूल की चादर भी ओढ़ ले। सुभान अल्लाह। ये डबे में चले सहाबी वो जो रसूल की उंगली पकड़ कर चले, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सहाबी वो जो रसूल की उंगली पकड़ कर चले, अहले बैत वो जो रसूल के कंधे पर चले। तो मवाज़ना ही नहीं हो सकता, मवाज़ना ही नहीं हो सकता। आगे बढ़ रहा हो तो सुन रहे लब्बैक क्या हुसैन कह दे। नहीं वो मजा नहीं आ रहा है जो आने का था, जरा जोर से कहे लब्बैक क्या हुसैन। आगे बढ़ रहा हूं तो इमाम हसन मुज्तबा के बाबा सैयदुल औलिया सुल्तानुल औलिया अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। कल माशाल्लाह आपने सरकार अबू तालिब के ऊपर एक मुफस्सल तकरीर सुनी, समझे आप? किसी को बहुत खुशी हो गई, किसी की पेट में मरोड़ भी हो गया। अब इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, हम तो फज़ाइल अबू तालिब के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। फज़ाइल अबू तालिब के मानने वाले हैं। आगे बढ़े इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये मामला रहा कि सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे, ऐसे सीने से लगा। सफर पर जाना होता तो पहले अपनी शहजादी के घर जाते, शहजादों से मिलते। सफर से वापस आते तो पहले सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के घर पर जाते, क्योंकि हुजूर बार बार इनको देखना चाहते। और कई औकात पर ऐसा होता कि रसूल अल्लाह इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठाकर मदीने के बाजारों में फिरते। ये इतनी आला शान, इतनी अरबा शान अल्लाह ने इमाम हसन को अता की है। रसूल के कंधों पर तुम सिर्फ 4 लोगों को देखोगे। कितने? 4। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। रसूल के कंधों पर 4 को देखोगे, या अली को देखोगे, या हसन को देखोगे, या हुसैन को देखोगे। चौथा कौन है बोलो? या सैयदा ज़ैनब को देखो। सुभान अल्लाह। ये 4 के सिवा 5वां तुमको रसूल के कंधों पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि कुरान के ऊपर कुरान ही रखा जाता है। कुरान के ऊपर कुरान रखा जाता है, कुरान के ऊपर दूसरी किताब नहीं रखी जाती है। एक कुरान पे दूसरा कुरान रखो तो बेदबी नहीं होती। रसूल भी कुरान और हुसैन इब्ने अली भी कुरान। अर्ज करने का मकसद ये है, कुरान पर कुरान रखा जाता है तो मेरे नबी ने बता दिया, दुनिया की तमाम किताबें एक तरफ, मेरे पंजतरी कुरान एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहले बैत अत्हार है जो बोलते हुए कुरान है, बोलते हुए कुरान है। और यही मामला हुआ था ना सिफ़ीन के मैदान में। लोगों ने जो है जुल्फ़िकार का सामना नहीं कर सके, मैदान छोड़ के भागे।
قرآن میزے پہ لگا کے آ گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا لشکر منتشر ہوا تو مولا علی نے ارشاد فرمایا ان کے قرآن کو مت دیکھو جو نیزوں پر لگے ہوئے ہیں، مجھے دیکھو، اللہ نے مجھے بولتا ہوا قرآن بنایا۔ یہ علی بن ابی طالب ہے، یہ پنجتن پاک کی شخصیات ہے جو سن رہے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہیں۔ یا حسین، ذرا زور سے بولنا پتا کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا حسین، آگے بڑھ رہا ہو امام حسن مجتبی علیہ السلام، ہو نبی کریم علیہ السلام کی طرح۔ اور دیکھو یہ وہ گھرانہ ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اہل بیت کی غلامی ایک طرف، سبحان پوری دنیا کی دولت ایک طرف، اہل بیت کی غلامی ایک طرف۔ ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ اے نواز رسول دعا کیجئے، بڑا پریشان حال آدمی ہوں۔ بولے بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ سرکار فاقے چل رہے ہیں، بڑا غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ آج بھی ہم بولتے نا غریب ہوں، فقیر ہوں، کبھی نہیں بولنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ امام حسن نے کہا کہ کیا کہا؟ بولے سرکار غریب آدمی ہوں۔ بولے اپنے آپ کو غریب کہتا ہے؟ کیا تجھے میرے بابا علی سے محبت ہے؟ سبحان اللہ، کیا تجھے میرے بابا علی سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں بے انتہا کرتا ہوں۔ اچھا ایک کام کر، میرے بابا کی محبت مجھے دے دے، اس کے بدلے میں تجھے 10,000 درہم دوں گا۔ کتنے ہزار درہم؟ 10,000 کہا نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 درہم دوں گا۔ بولے مولا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں تجھے جو ہے اتنے درہم دوں گا، دنیا دے دوں گا تجھے، میں دنیا کے خزانے دے دوں گا۔ کہا کہ مولا سب بک سکتا ہے، علی کی محبت نہیں بک سکتی۔ سبحان اللہ، علی کی محبت کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ مولویوں دیکھو تم نے ایمان بیچ دیے بنو امیہ کے ہاتھوں میں، لیکن علی والے وہ ہوتے ہیں جو سر کٹا دیتے ہیں، زبانیں کٹا دیتے ہیں، گھر لٹا دیتے ہیں، سب چلے جائے خوش ہو جاتے ہیں، علی کی محبت کا سودا نہیں کر سکتے۔ نعرے حیدری، حیدری، علی کی محبت کا سودا نہیں کریں گے۔ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ علی کی محبت کا سودا۔ مولوی تو کتنے چاہے فتوے لگا لے، ہم علی کا عشق بیچ نہیں سکتے، ہاں تجھے خرید سکتے ہیں۔ واہ، اللہ نے اتنی دولت دی ہے کہ مولانا ہم تجھے خرید سکتے ہیں، اور انشاءاللہ علی کے صدقے میں یہ مولویوں کو خرید بھی لیں گے، اور ان کے منہ سے ہم نعرے حیدری بھی لگوا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دن بعید نہیں ہے۔ مولوی کا کیا ہے؟ جدھر ہری ادھر بری، شہد جاتے گرا مکھیاں آتے نا، یہ مولوی کی اتنی زندگی ہے، جہاں پہ شہد وہاں پہ مکھی، جس طرف پبلک اس طرف مولوی، اس طرف پبلک اس طرف مولوی۔ اور کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بھی کوئی ایمان ہے۔ آگے بڑھے، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دیکھیے آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ وہ جذبہ نہیں دکھا رہے بیٹھے۔ ناظم صاحب بھی بہت خاموش ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، فیضان ابو طالب، فیضان ابو طالب، زینب کی جو آس ہے، عباس ہے، عباس، زینب کی جو آس ہے، عباس ہے، عباس۔ نعرے حیدری۔ دیکھیں حلق نسی کے جائیں گا۔ خیبر کندک کنڈا، سلمان سلمان بودر بودر، حیدر، 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 باکا باکا لنگر لنگر، حیدر، حیدر، روٹی باٹے در در جا کر، حیدر، 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 اترا ستارہ جس کے در پر، حیدر، حیدر،
شیرہ کلہ عدر عباس کے بابا خطیب منبر حیدر 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 عباس کے بابا خطیب منبر حیدر 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 میسم بولے دار پہ چڑھ کر حیدر 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 جو یہ بولے رحمت اس پر جو نہ بولے لعنت اس پر ارے بھائی بس ہے اتنے نعرے تو ماموں پارٹی کرنے بھی نہیں رہتے، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. ارے بھائی یہاں مقرر تو مقرر، عوام ہمارے میدان کو ہلا دے. سبحان اللہ ہر آدمی بڑا قیمتی ہے کیونکہ ہم علی والے ہیں. حق سے کہو ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں. آگے بڑھ رہا ہوں، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا بول رہا تھا؟ میں ذرا زور سے بولو. کہاں پہ رکے ہوئے تھے اپنے؟ مولا حسن پہ تو تھے بھائی. ٹاپک کیا چل رہی تھی؟ بول کیا رہے تھے؟ یاد نہیں ہے؟ بڑے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ وہ گھر ہے کہ تمام دولت ایک طرف، یہ گھرانے کا عشق ایک طرف، یہ گھرانے کی محبت ایک طرف، اور یہ گھرانہ اتنا اعلیٰ گھرانہ ہے. آگے میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جا کر وہاں سے اپنے حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں. رمضان کا مہینہ تھا اور کڑک دھوپ تھی. روایت کر رہی ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ نکلی اپنے گھر سے تاکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کچھ خدمت کر دو. وہ فرماتی ہے گئی سیدہ زہرا کے دروازے پہ دستک، اندر سے آواز نہیں آئی. سوچا کہ کھڑکی سے آواز دے. کھڑکی کے پاس گئی، کھڑکی میں دیکھ کر حیران ہو کر رسول اللہ کے پاس بھاگی، سرکار کے پاس بھاگی. بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بولے امیمہ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ عجیب منظر میں نے آپ کی بیٹی کے گھر میں دیکھا ہے. کہا کہ امیمہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ان کے گھر پر خدمت کرنے کے لیے گئی تھی، دعائیں لینے کے لیے گئی تھی، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، میں نے کھٹکھٹا لگایا، آواز نہیں آئی. کھڑکی سے میں نے جھانک کر دیکھا تو حیران ہو گئی. یا رسول اللہ فاطمہ الزہرا آپ کی شہزادی گھر کے کونے میں سو رہی ہے، حسن و حسین ایک جھولے میں جھول رہے ہیں، جھولا خود بخود جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا. فاطمہ کی چکی خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا. یا رسول اللہ میں بڑی حیران ہوں. میرے آقا نے مسکرا کر کہا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ میری بیٹی روزے کی حالت میں ہے، تھک کر سو رہی ہے، تو اللہ نے حسین کا جھولا جھلانے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فاطمہ کی چکی پیسنے کے لیے میکائیل کو بھیجا ہے. پنج نالا پنج کلیسا ایک نالے حیدری. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس کے گھر کی چکی میکائیل پیسے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا جھولا جبرائیل جھلائے. ارے خادم اتنے اعلیٰ ہے تو مخدوم کتنا اعلیٰ ہوگا. سبحان اللہ جھولا جھلانے والے کو مولوی علی علیہ السلام کہتا ہے. واہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان مولوی اللہ. کی عقل کہاں گئی؟ عقل بڑی بھینس بڑی تو مولوی بولا بھینس بڑی. جھلانے والا علیہ السلام تو جھولنے والا بھی علیہ السلام. سبحان ارے خادم اتنا اعلیٰ ہے تو مخدوم کتنا اعلیٰ ہوگا. خادم اتنا اعلیٰ ہے تو مخدوم کتنا اعلیٰ ہوگا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقام حسنین کریمین ہے اور اللہ نے ان کو قوتوں سے سرفراز کیا ہے. اللہ نے ان کو اخلاق کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام جب رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے تو امام حسن کو آ کر دیکھ لیتے، امام حسین کو آ کر دیکھ لیتے. یہ اپنے نانا جان کی مکمل تصویر تھے.
جو سن رہے ہیں لبیک یا حسین ہے جی، آج جو ہے بولانا کتنا ہے، وہ سننے والے ہونا پڑتا، سننے والے ہونا پڑتا. ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دو. آگے بڑھ رہا ہوں. امام حسن مشتبہ سخاوت میں بھی وہ عالم ہے. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا سرکار بڑا پریشان ہے، کچھ میری مدد کیجیے. کیا ہوا؟ سرکار مقروض ہوں، قرض کا بوجھ چڑھ چکا ہے، کچھ عنایت فرما دی. مولا حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور دیکھو میاں یہ لفظ مولا جو ہے ہر کسی پہ نہیں جمتا. لوگ جا کلمہ مولا لگا دے رہے، مولا وہیں جمتا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سبحان اللہ. وہ مولا کے بعد میں مولا دکھتا تو حسن مولا دکھتا یا حسین مولا دکھتا. ہر جگہ ہر لفظ فٹ نہیں ہوتا صاحب. جہاں کی چیز جہاں ہے وہاں رکھنا، اس کو ایمان بولتے. ادھر کی چیز ادھر کر دے رہے، ادھر کی چیز نہیں ہوتا. مولا حسن مشتبہ کے پاس دیکھو تقریر کرتے کرتے کریکشن کرنا ہی میرا کام ہے. اب میکینک کے پاس آپ اپنا لیپ ٹاپ لے جاتے، اس کے اندر آپ بتاتے بھائی اسپیکر نہیں آ رہا، تو وہ ٹیکنیشین دیکھ کے بولتا بھائی اس کا مائک بھی نہیں آ رہا، اس میں یہ فالٹ ہے، اس کا یہ بٹن بھی نہیں آ رہا، بنا دیتا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے تقریر کا مطلب یہ نہیں کہ خالی واقعے پہ واقعہ چلے. تقریر کا مطلب یہ ہے جو غلط فہمیاں لوگوں میں آ گئی نا، اس کو بھی دور کرتے ہوئے جانا ایک مقرر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آپ کی دعا سے بخوبی وہ لے کر چل رہا ہوں. آپ کی دعا ہے، سیدہ کائنات کا صدقہ ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں، جو سن رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کر کہنے لگا کہ سرکار مقروض ہوں، 300 درہم کا قرضہ. امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ اندر جاؤ، جا کر فلاں جگہ تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ لا کر اسے دے دو. غلام آیا، ایسی بڑی تھیلی لایا، امام حسن کو دیا. امام حسن نے کہا یہ لے جا، قرضہ پھیر لے، باقی کا پیسہ تیرے لیے ہدیہ ہے، لے جا. وہ آدمی خوشی خوشی چلا گیا. غلام کہنے لگا کہ سرکار آپ نے اسراف کر دیا. بولے کہے گا اسراف؟ وہ مانگنے آیا تھا 300 درہم. بولے ٹھیک ہے، آپ نے اٹھا کر اس کو دے دیے 3000 درہم. 2700 درہم ایکسٹرا دے دیا آپ نے. تو مولا حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی تو دے. وہ کس کے دروازے پر آیا؟ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی تو دیکھ وہ دروازے پر کس کے آیا تھا. ارے اس نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، حسن نے اپنی شان سے عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہے کہ آپ خطرہ مانگو تو سمندر دے دیتے ہیں. خطرہ مانگو تو سمندر دے دیتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہے آج بہت بولتے حسین پیاسے تھے، حسین پیاسے تھے، دریا پہ پہرا تھا. حسین اگر ایڑی رگڑ دیتے یا حسین کا علی اصغر ایڑی رگڑ دیتا تو کوثر سے چشمے نکل جاتے. سبحان اللہ. یہ کوئی محتاج گھر نہیں تھا، یہ مختار گھرانہ تھا. اور ایک چیز کہتا ہوا اپنی بات کو حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہو، ذرا زور سے کہے لبیک یا حسین. نوروں کی آواز آ رہا ہے، کہے لبیک یا حسین. 72 لوگوں کے لیے 22,000 کا لشکر. کس لیے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ 72 لوگوں کے لیے کتنا لشکر تھا؟ 22,000 80,000 2 لاکھ 9 لاکھ جو بھی ہے. 72 لوگوں کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھیجنے والے کو بھی معلوم تھا کہ کس کے خلاف لشکر بھیج رہا ہے. یزید کو معلوم تھا حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. کیا یزید کو معلوم تھا عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ دکھنے میں تو 72 کا لشکر ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ان کے ابا کہاں
واہ ان کے ابا کہاں پر پٹے؟ علی نے جس کو دوڑا دوڑا کے مارا تھا ہر میدان میں، کیا کہنے معلوم تھا یہ تو دوڑا دوڑا کر مارنے والے ابن زیاد 1000-2000 نہیں 22,000 لے جا اور بڑا لشکر بھی رکھ، کیونکہ اگر یہ لڑنے پر آ جائے تو 22,000 نہیں 22 لاکھ کا لشکر بھی ختم کر دیتے ہیں، کیا بات، کیونکہ یہ قوت حیدری والے تھے، یہ صاحب ذوالفقار والے تھے۔ اور ایک چیز کہتا ہوا اپنی بات کو حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں، علی صرف نبی کے داماد کو نہیں کہتے، علی صرف زہرا کے شوہر کو نہیں کہتے، علی صرف حسین کے بابا کو نہیں کہتے، مصطفیٰ کے برادر کو علی کہتے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے برادر کو علی کہتے ہیں۔ اور علی صرف مصطفیٰ کے برادر کو نہیں کہتے، امت کے سب سے بڑے عالم کو علی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسلام کے سب سے بڑے غازی کو علی کہتے ہیں۔ ارے ایک غزوہ دکھاؤ جہاں سے علی پلٹ کر آئے، ایک میدان دکھاؤ جہاں علی ہو اور ہار ہو گئی ہو، جہاں ذوالفقار ہو وہاں پر ہار نہیں ہو سکتی، کیا ہار نہیں ہو سکتی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جب احد کی جنگ چل رہی تھی، جنگ احد چل رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے اور ایک طرف چلے گئے، ابلیس نے زور سے آواز لگائی، محمد شہید ہو چکے، محمد شہید ہو چکے، نعوذ باللہ۔ سرکار کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلی، پورے میدان میں افراتفری، پورے میدان میں، اور وہ آواز جو ہے 3 میل دور تک گئی، کتنے میل دور تک گئی؟ 3 میل، 3 میل دور تک صحابہ صحابیات رو رہے ہیں، جنگ کرنے والے صحابہ تلواروں کو پھینک دیے، کہا کہ جب نبی نہ رہے تو لڑ کر کیا فائدہ؟ ہر صحابی نے تلوار کو چھوڑا، جب رسول نہ رہے تو لڑ کے کیا فائدہ؟ ہر صحابی نے کہا جب رسول نہ رہے تو لڑ کر کیا فائدہ؟ علی کے پاس لوگوں نے کہا کہ یا علی رسول شہید ہو چکے ہیں، علی نے جب سنا ذوالفقار کو بے نیام کیا اور ارشاد فرمایا جب نبی نہ رہے تو جی کر کیا فائدہ؟ نعرے حیدری، مسجد و مولا، بہادہ مولا، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، جب میدان احد میں مولا کی تلوار چلی، کافروں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، کیا کہنے وہ ذوالفقار کے انداز سے مولا علی علیہ السلام کی تلوار بجلی کی طرح کڑک رہی تھی، میدان خالی کے خالی ہو رہے تھے، کبھی علی کی ذوالفقار میمنہ کو مار رہی ہے، کبھی میسرہ کو مار رہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جب آئے تو دیکھا اللہ کے نبی جلوگر ہے، جب سرکار کو باہر مشرکین نے دیکھا تو ہر طرف سے تیر چلانے لگے، ہر طرف سے وار کرنے لگے، تنہا علی تھے جو رسول کے گرد گھوم رہا تھا، سبحان اللہ، تنہا ذوالفقار رسول کے آس پاس گھوم رہی تھی، چاروں طرف سے رسول کی حفاظت ذوالفقار حیدری کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی کہاں پر رہ رہے تھے؟ اتنے میں جبرائیل آئے اور 70,000 فرشتے کہتے ہوئے نازل ہوئے، مرد پیدا شیر یزا قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرے حیدری، 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 مرد میدان کے برابر لاؤ تمہارے پاس کوئی اگر ہو، سر پٹک کے مر جاؤ گے، نہ علی جیسا بازو لاؤ گے، نہ علی جیسی تلوار لاؤ گے، نہ علی جیسا کوئی مرد لاؤ گے۔ علی کی شان وہ ہے، اور علی کے ہر بیٹے میں یہ کوالٹی ہے، سبحان اللہ، علی کے بچے بچے میں یہ کوالٹی یاد رکھیا۔ یہی منظر کربلا کے میدان میں عباس علمدار نے دکھا دیا تھا، پہرے پہ بڑا غرور تھا، پہرے پہ بڑا ناز تھا، اب
کا ہر بیٹا علی کی شجاعت کا مالک ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، مولا حسن علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ ایک سفر پر ہے۔ مولا حسن علیہ السلام، جوانی کا عالم ہے مولا حسن کا۔ ایک اور انہیں کیوں آیا؟ ذرا زور سے درود شریف پڑھیں، ذرا زور سے پڑھیں۔ مولا حسن علیہ السلام جوانی کے عالم میں ایک باغ کے اندر خادم نے مسند لگائی، وہ باغ کے اندر جو ہے وہ نخلستان کے اندر کھجور کے درخت پورے سوکھے ہوئے۔ مولا حسن ٹیک لا کے بیٹھے، کیا شام کی ہوگی، کیا جلوہ تھا ہوگا، ہو بہو رسول کی جوانی وہاں پر جلوہ کرتی، سبحان اللہ، سرکار کی جوانی وہاں پر جلوہ کرتی۔ مولا حسن بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مولا دل تازہ کھجور کھانا، کیا کھانا بولا؟ تازہ کھجور کھانا دل بول رہا۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں گزارش کروں گا وہ آ کر سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیے پیچھے ٹھہر کے سننے میں جو مزہ آ رہا نا، سامنے آ جائیے، آپ کے لطف میں اور اضافے ہوتے ہیں۔ اور شرمائیے مت، ذکر حسین ابن علی ہے، یہاں پر جتنی عاجزی دکھائیں گے اللہ اتنی عزتوں سے سرفراز کر دے گا، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ شخصیات کا ذکر ہے۔ یہ ایسی محفلیں قسمت والوں کو ملتی ہے۔ کس کو ملتی ہے؟ قسمت والوں کو، زور سے بولنا، قسمت والوں کو، قسمت والوں کو ملتی ہے، کیونکہ ہم فیبریکیٹڈ روایتیں بیان نہیں کر رہے، یہاں پہ اوریجنل اسلام بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ یہاں کی وہاں کی اڑا کے نہیں لا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین پوری حدیث واسطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ گھرانہ بڑا مستند گھرانہ ہے۔ آگے آئیے، آپ اینڈنگ پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں، ہے میرے پاس 20 منٹ میرے پاس ہے، اوکے۔ اب آپ کے اوپر ہے، یہ 20 منٹ بھی ہو سکتے، یہ 40 بھی ہو سکتے، یہ فجر تک بھی جا سکتا۔ اگر آپ ایسا بیٹھے ہوئے رہے تو میں 10 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جواب دار نہیں ہوں ایوب صاحب۔ کیا ہے مامو؟ مسلم ہے نا، مسلم اتحاد کارپوریشن کمیٹی، مسلم اتحاد کمیٹی والے مجھ سے نہیں بولتے کہ بھئی آپ جلدی ختم کیوں کر دیے۔ تو آپ کے انٹرسٹ پہ تقریر کر رہا ہوں، جو سن رہے ہیں ذرا زور سے نفائی کیا حسین کہہ دیں، ذرا زور سے کہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ آپ کے نعرے سننا چاہتے ہیں، بالخصوص مامو پارٹی۔ کیا خاموش دکھ رہے ہیں لوگ، تو ان لوگوں کی نیند بھی تو حرام کر رہا ہے، تھوڑا ہم پہ بھی احسان کر دینا۔ لبائی کیا حسین بولے تو نہیں بولتا، ہاں ہاں چل رہا، ذرا زور سے کہیں لبائی کیا حسین۔ تو عرض کر رہا تھا، اور دیکھو یہ مامو پارٹی مینس وہابی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، سلفی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، دعوت اسلامی بھی ہے، اور ایسے جتنے بھی ہے، یہ پوری ایک پارٹی ہو گئی۔ اور الحمدللہ ہماری پارٹی زہرا کے شوہر کی پارٹی ہے، سبحان اللہ۔ ہماری پارٹی 22 رجب کے کھیر پوریوں والی پارٹی ہے، سبحان اللہ، ہماری پارٹی 13 رجب کے جشن کی پارٹی ہے، ہماری پارٹی کربلا والوں کی پارٹی ہے، ہماری پارٹی میس سمیت عمار کی پارٹی ہے۔ اور تھوڑا آگے بولو، ہمیں صرف کٹنا ہی نہیں آتا، وقت آئے تو ہم مختار سخفی بھی بن جاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ وقت پڑے تو ہم مختار سخفی کی ضرورت بھی بتاتے ہیں، اور جتنے اہل بیت کے عاشقہ ہیں تم نے انہیں فتوے لگا کر کافر بنا ڈالا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جو علی کا عاشق ہو وہ پکا مومن ہوتا ہے، جو مولا کا عاشق ہو۔
چھوڑیں گے آخر تم؟ ایک کو تو مسلمان رہنے دو، ہر کسی کو فتوے لگا کے مارے، ہر کسی کو فتوے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت حجر بن عدی، ذرا زور سے بولو، حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ، جرم کیا تھا آپ کو شہید کرنے کا؟ ممبر پہ مروان خطبہ دے رہا، کون دے رہا؟ مروان، وہی مروان جس کو رسول اللہ نے لعنت بھیجی تھی، مروان کو اور اس کے باپ کو رسول اللہ نے لعنت کی تھی، وہ مروان خطبہ دے رہا ہے۔ ٹائم بڑھ گیا، حضرت حجر نے کہا الصلاۃ، پھر خطبہ دے رہا ہے۔ حضرت حجر نے کہا، تاریخ طبری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پھر کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ مروان خطبے پہ خطبہ دے رہا، بیان پہ بیان کر رہا۔ حجر بن عدی علی والے تھے، غصہ آیا، کنکریاں اٹھا کے پھینک کے مارے، بولے نماز پڑھا، کیا بیان کر رہا ہے تیرا باپ آدمی کا جو بیان کر رہا ہے یہاں پر؟ ارے ممبر پر صحابہ حسن کو دیکھنا چاہتے تھے، حسین کو دیکھنا چاہتے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، صاحب ممبر اگر کوئی ہے تو سید سجاد ہے، صاحب ممبر اگر کوئی ہے تو امام باقر، امام جعفر الصادق ہے، جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ اٹھاتے ہو۔ ارے صاحب ممبر اس کی اولاد ہوتی ہے جس کو صاحب سلونی کہا جاتا ہے۔ رسول کے بعد تنہا علی کی ذات ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر کہتی تھی وَاسْأَلُوا عَمَّا شِئْتُمْ، علی سے پوچھو جو چاہے پوچھ رہا ہو، زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے بارے میں پوچھو، علی سے پوچھو، علی سے پوچھو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تمام صحابہ میں سوائے علی کے یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ نعرے حیدری، حیدری، حیدری۔ صاحب سلونی، بولو ذرا زور سے، صاحب سلونی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، درخت کے نیچے۔ حضرت زبیر نے کہا، عبداللہ بن زبیر، کہ سرکار انگور کو کھجور کھانے کا دل بول رہا، تازہ کھجور۔ مولا نے ارشاد فرمایا کھجور کھانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو بلند کیا، کچھ پڑا، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے نخلستان کے کئی جھاڑ ہرے بھرے ہو گئے، سبحان اللہ، ہرے بھرے ہو گئے، تازہ کھجوریں لگ گئی۔ وہ کھجور کھا رہے تھے، ایک آدمی وہ کھیت کا جو باغ کا نگہبان تھا وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے، سوکھے ہوئے درختوں پر کھجور لگ جانا۔ مولا حسن نے اسے دیکھ کر کہا نادان، یہ جادو نہیں، یہ رسول کے بیٹے کی دعا ہے، سبحان اللہ، یہ رسول کے بیٹے کی دعا ہے۔ خدا کی قسم، غلاموں کو رسول اللہ جب اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کی شان لکھ نہیں سکتے، تو نواسوں کو آقا نے کیا عطا فرمایا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟ نواسوں کو کتنا ملا ہوگا؟ روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ذرا زور سے رفع کیا حسین کہتے ہیں، ذرا زور سے کہتے ہیں۔ وہ سامنے آ گیا، دیکھو آپ لوگوں کے لیے میں خود سامنے آ گیا، اب ٹیک نہیں لوں گا، اب ٹیک نہیں لوں گا۔ سیدہ کائنات اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آئی، امام حسن کو، امام حسین کو، کہا کہ بابا آپ اپنی وراثت ان کو عطا فرمائیے۔ کیا عطا فرمائیے؟ وراثت، وراثت ان کو عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں پر ہاتھ رکھا، دونوں پر ہاتھ رکھ کر کہا میں نے حسن کو اپنی سیادت دی ہے اور حسین کو اپنا صبر عطا فرمایا۔ حسن کو سیادت تک، حسین کو صبر عطا فرمایا، یعنی کمپلیٹلی
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا علم، اپنی سرداری، اپنا حلم اور اپنی جرأت کا وارث، اپنی سخاوت کا وارث یہ دو نواسوں کو بنایا ہے۔ اب آگے بڑھے آپ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جس کو دور کرتا ہے، کرو بولے تو کرتا کروں جی پورے بولنا پڑتا، پھر یہ نہیں بولنا کئی کو بولے بول کے نہیں بولنا۔ ایک کنفیوژن یہ ہے امام حسن کے بارے میں، آپ نے 99 شادیاں کی تھی۔ امام حسن کی کتنی بتاتے شادیاں؟ 99۔ ایک مولوی نے تو لکھا 150 شادی کرے تھے، ایک مولوی لکھا 250 شادی کرے تھے۔ کتنے؟ 250 ہو سکتا پاسبل ہے یہ؟ ایک تو اور بڑا مولانا نکلا، علامہ نکلا، انہیں 350 نکاح امام حسن سے کیے۔ ایک تو اس سے آگے ایڈوانس نکل گیا، وہ بولا 600 نکاح کیے، 600 نکاح امام حسن سے کیے تھے۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے، اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اتنی شادیاں نہیں کی جتنی یہ بیان کرتے ہیں۔ روایات تاریخی اٹھا کر دیکھیے، آپ کی 4 سے 6 نکاح آپ کے نظر آئے۔ اب یہ کون لکھے؟ تو یہ بنو امیہ کے دور میں دشمنان اسلام نے اہل بیت کے اوپر الزام لگانے کے لیے اتنی شادیاں لکھی ہے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ اہل بیت رسالت کے اوپر تہمت ہے۔ اور یہ بار بار مولوی یہی بولتا کہ شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے، شادی کرتے تھے طلاق دیتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی چیزیں اہل بیت کے ساتھ منسوخ کی جا رہی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم ہی کیا کوئی باضمیر آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ نواسوں کی سیرت ویسی ہی پاک ہے جیسی زانا کی سیرت پاک ہے۔ تو لانچھن لگانا چھوڑو، حسن آئینہ مصطفیٰ۔ اب آگے بڑھتا ہوا جا رہا امام حسن ابن علی علیہ السلام۔ مولا حسن کی آپ زندگی دیکھیں، زہد و تقوی کے پیکر آپ نظر آئے۔ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، اختتامی مراحل پر میں آ رہا ہوں۔ اور دیکھو امام حسن ابن علی علیہ السلام، یہ وہ مقدس نفوس ہے جس سے نانا بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ حاصل کلام کی طرف جاتا، ایک وقت ایسا آیا مدینے میں چاند رات تھی۔ ایک حکایت عائش کر رہا ہوں، مدینے میں جو ہے چاند رات تھا، عید تھی دوسرے دن۔ بولو ذرا زور سے، عید تھی، بولنا پڑا، عید تھی، عید کا دن۔ وہ جو پیچھے ٹھہرے، آواز آ رہی نا میری؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کر دکھا دوں۔ وہ جو بائک کے اوپر ٹھہرے، ہائے آئی آواز، اللہ سلامت رکھے۔ اب اتنی دور ٹھہری کہ تو ہائے بھائی ہوئے گا نا اپنا۔ خیر جہاں بھی ٹھہرے الحمدللہ ٹھہرے، یہ احسان ہے اللہ کا۔ یہاں بیٹھو وہاں ٹھہرو، سن رہے تو ذکر حسین سے محبت ہے ٹھہرے ہوئے۔ اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کروں گا جو چھپ چھپ کے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر آ کر بیٹھ کے سن کر نعرہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چھپنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چھپنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علی والے ہو تو للکار کے بولنا پڑتا، میں مولا ہی ہوں، میں علی والا۔ کیونکہ علی کی محبت جو ہے، علی کی محبت، ارے وہ واقعہ بھول گئے تھے حجر بن عدی کا، حجر بن عدی، مروان خطبہ دے رہا، حضرت حجر الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کنکریاں پھینک کے مار کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب پورے لوگ کھڑے ہو گئے، خط لکھا ملک شام کو،
یزید کے والد کو خط لکھا مروان، تاریخ تبری بیان کر رہا ہوں، تاریخ تبری جلد صبح، بولو صبح میں چاہو، 3rd یا 4th ایڈیشن تاریخ تبری کا۔ مروان نے ملک کے شام میں امیر شام کو خط لکھا کہ حجر کی ندی ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہاں سے جواب آیا اس کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس بھیجو۔ جب حضرت حجر کی ندی کو لے جایا گیا تو وہاں پر سیدھے سیدھے جو ہے قتل کا فتویٰ۔ کیوں قتل کا؟ مروان کو بولے نماز پڑھا تو قتل کروا رہے ہیں۔ حجر بن عدی نے بھی کہا اپنے ساتھ والوں سے دیکھو میرے شہید ہونے کے بعد میری بیڑیاں نہیں اتارنا، نہ میرا خون کا لباس تبدیل کرنا، مجھے ویسے ہی دفنانا، کیونکہ میدان محشر میں میں اللہ کے سامنے یہ بیڑیوں کے ساتھ، یہ خون کے لباس کے ساتھ معاویہ سے ملاقات کروں گا۔ کتنا جھٹلاؤ گے تاریخ کو، کہاں سے جھٹلاؤ گے؟ بہت بولتے نا ماموں 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 ماموں، ارے امت کے ایک ماموں نے دوسرے ماموں کا کیا حال کیا پتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، محمد بن ابو بکر کو ٹکڑے کر کر گدھی کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ جلایا نہیں جلایا؟ بولو جلایا گیا۔ کیا ہے بھائی؟ یہ پورے کاما ٹپوری کے ہو رہے، گراج ہو رہے نہیں صاحب، وہ کفے لسان کے معاملے ہیں، اپن نہیں بولنا، اپن چھوٹے ہیں۔ بولے ابو طالب کا معاملہ آیا تو پورا فتویٰ لکھ دیتا۔ کیا کہنے واہ واہ، کیا کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ، بے شک کیا کہنے۔ مولوی انصاف کر انصاف۔ نہیں بھائی دیکھو، جو چھپ کے سن رہے ان سے بھی ایک سوال کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کا معاملہ آیا تو کھلا لکھ دینا، ان کا معاملہ آتے کہ کفے لسان، ارے پھٹکار ہے تیرے کفے لسان کے اوپر، تو 1200 سال سے کفے لسان بول رہا ہے، خدا کی قسم تو سب کو روک سکتا ہے، علی والا کو نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ زبانیں رکنے والی نہیں ہے۔ ہم حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، اور للکار کر کہتے ہیں، جو امام اعظم نے کہا پھر آج کہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اگر ہم صفین میں ہوتے تو علی کے ساتھ مل کر علی کے دشمنوں سے جنگ کرتے۔ تو سمجھو آپ، اب تک کفے لسان اوپر تک ہی تھا، امیر شام تک، اب یزید میں بھی کفے لسان آ رہا۔ ارے یارو کئی کو یہ بے غیرتی کی زندگی جی رہے، کیا میدان محشر میں حوض کوثر یزید کے ہاتھوں میں ہوگا یا بنو امیہ کے ہاتھوں میں ہوگا؟ دنیا جانتی کہ حوض پر کوئی پلانے والا ہے تو علی بن ابی طالب ہے، حوض کوثر پر جان پلانے والا ہے تو حسن ہے یا حسین ہے یا جعفر ہے یا حمزہ ہے یا موسیٰ ہے یا کاظم ہے یا علی رضا ہے یا محمد تقی ہے یا علی نقی ہے یا حسن عسکری ہے یا سید محمد مہدی ہے یا پھر آل رسول ہے۔ ارے دوستی ان سے کرو جس کی جاگیر جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کالونی میں کئی کو جانے بابو، وہاں کلیجے چباتے تھے وہاں پہ، تمہارا کلیجہ چھوڑتے سمجھ رہے لوگ نہیں چھوڑتے لوگ، فطرت ہے ان کی کلیجے چبانا۔ چھوٹے معصوم سے علی اصغر
ارے دشمنی کی انتہا تو دیکھو، سیدوں کے جسموں پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، رسول جس کو چوما کرتے تھے، رسول جس کو چاہا کرتے تھے، انہوں نے اس جسم پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ ارے بے غیرتی کی تو حد ہو گئی، بے حیائی کی ان لوگوں نے انتہا کر دی۔ میں نے مسلمان کیسے کہوں، انہوں نے علی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں رکھی۔ تم ان کو مسلمان کہو جنہوں نے علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادر چھینی، میں ان کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا، یہ میرے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یا پھر اگر تم ان کو مسلمان مانتے ہو تو میں یہ کہوں گا، جو مولوی، ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، جو مولوی یزید کو مسلمان کہتا ہے، میرے نزدیک وہ بھی یزید جیسا مسلمان ہے۔ That's all، اس کے آگے نہیں ہو سکتا۔ آج یزید تم مسلمان بول رہے کہ مروان کا عرس منا دے، دیکھو جتنوں کو رسول اللہ جوتے مار کے نکالے، یہ لوگ اس کو پوروں کا عرس منا رہے لوگ۔ رسول جتنوں سے دشمنی کرے، مولوی بول رہا اتنے چھونا، بولے تیری بنو میاں تیک مبارک، علی کے ہم غلام ہیں، علی کی اولاد کی غلامی ہمیں مبارک، علی کی اولاد کی غلامی۔ بات حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہتی ہے، ذرا زور سے سبحان اللہ، ذرا زور سے۔ 5 سے 7 منٹ میرے پاس ہے، جو سننا چاہتے ہیں لبیک یا حسین صاحب۔ آگے بڑھیے، عرض کر رہا تھا، یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نجران کے 80 عیسائی اور بڑے بڑے قائد مدینہ کہاں سے آئے؟ نجران سے۔ سرکار سے بحث کرنے کے لیے آئے۔ اب وہ سب کو معلوم ہے، مناظرہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے قرآن کی آیتوں سے پیش کی، عیسائی ماننے تیار کیا۔ یہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ وہی بار بار تکرار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے دلیل دیتے جا رہی ہے، نہیں مانتے، دلیل دیتے جا رہی ہے، نہیں مانتے۔ بحث چلی 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 چلی، مباحثے سے مناظرے پہ آ گئی، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل۔ یہ لوگ رسول کو بار بار جھٹلاتے جا رہے، بار بار جھٹلاتے جا رہے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ اے حبیب، یہ بار بار آپ سے بحث کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس اس کا علم آ چکا، تو اب ان سے جو ہے مناظرہ نہیں کرنا ہے، ان کو مباہلے کی دعوت دو۔ واہ کیا کہنے، کیا کہنے سید دعوت دو، مباہلے مباہلے کی دعوت، مباہلے کی دعوت دو۔ وقل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے اب بات چیت نہیں ہوگی، تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کے ساتھ آئیں گے، تم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کے ساتھ آئیں گے، ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ مولا، جو حق پہ ہے ان کو آباد رکھ، جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت برسا۔ جب مناظرہ طے ہوا، اب یہاں سے حدیث آتی ہے، رسول اللہ سیدھے سیدھے سیدہ فاطمہ کے گھر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں این علی، علی کہاں پر ہے؟ ام سلمہ کہتی ہے مولا علی آئے، کہا یا رسول اللہ لبیک حاضر ہو، کہا کہ علی میری چادر کے اندر آ جا۔ این فاطمہ، فاطمہ کہاں پر ہے؟ حضور حاضر ہو، آ جا میری چادر میں آ جا۔ این الحسن، حسن کہاں پر ہے؟ کہا حضور حاضر ہو، آ جا میری چادر میں آ جا۔ این الحسین، حسین کہاں پر ہے؟ حضور حاضر ہو، آ جا میری چادر میں آ جا۔ چادر 5 تنوں پہ تھی، اسی کو پنجے تن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی پنجے تن ہے۔ چادر 1 تن 5، ذرا زور سے بولو، چادر 1 تن 5، یہی پنجے تن ہوا۔ چادر سرکار کے اوپر ہے، چادر علی کے اوپر ہے، چادر فاطمہ کے اوپر ہے، چادر حسن کے اوپر ہے، چادر حسین کے اوپر ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ کھڑی ہوئی ہے، چادر کے قریب آئی، کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس چادر کے
بھی آ جاؤ. کیا اس چادر کے اندر بولو میں بھی آ جاؤں. حضور نے کہا رکو، تم جہاں پر ہو وہیں پر مسلم ہو. چادر میں صرف 5 ہی آ سکتے ہیں. چادر میں صرف 5 ہی آ سکتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مودات کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر اللہ کے نزدیک علی، فاطمہ، حسن، حسین سے بھی افضل کائنات میں کوئی ہوتا تو اللہ برابر مجھے حکم دیتا کہ چادر میں لے لو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ 5 ہی افضل ہے. نہیں سمجھے؟ افضل النفوس فی الرضا. 5 کے 5 چادر میں ہے. اب دیکھو حضور نے چادر سب سے لی، آسمان کی طرف انگلی دکھائی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. چادر اوپر، رسول آگے، چادر کے اندر. اب انداز سے غبار سمیٹ رہا ہوں. چادر کے اندر رسول آگے، ذرا زور سے بولو لبیک یا حسین، ذرا زور سے کہو. چادر کے اندر امیجنیشن کرو بس. چادر میں رسول آگے عیسائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا بچوں کو لے لو، عورتوں کو لے لو، جانوں کو لے لو، لیکن دیکھو چادر کے اندر بچے 2 ہی ہے. کتنے؟ 2 ہی ہے. ابناءکم، تم بھی بچے لاؤ، ہم بھی بچے لائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اپنے بچوں کو تیار کر دیے. ارے اب جانا ہے مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے. صحابیات تیار ہو گئے. اللہ بولا نساءنا، اپنی عورتوں کو لاؤ ہم بھی آئیں گے. صحابیات تیار ہو گئے، مرد خواتین سب ریڈی ہو گئے. اللہ نے فرما دیا کہ سب لے جاؤ. اب صحابہ یہ سمجھ رہے تھے اب پورے مدینے کے صحابہ، پورے مدینے کے صحابیات، پورے مدینے کے بچے عیسائیوں کے سامنے جا کر اللہ سے دعا کریں گے. لیکن رسول نے یہاں پر قاعدہ بدل دیا. اللہ نے کہا تھا ابناءنا، تو حضور نے مدینے کا کوئی بچہ نہیں لیا. کہا کہ سب سے بچے سلامت رہے، لیکن چادر میں 2 ہی بچے آ سکتے ہیں. چادر میں 2 بچے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتیں تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. نساءنا جمع، لیکن رسول نے صرف سیدہ فاطمہ کو لے لیا. واہ! اب یہاں تک تو آ گیا. قرآن کہتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، سبحان اللہ. اپنی جانوں کو تم بھی لاؤ ہم بھی لاتے ہیں. تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین السیوطی کہتے ہیں یہاں پر رسول نے، اللہ نے جان سے مراد کسی اور کو نہیں لیا، علی ابن ابی طالب کو لے لیا. نعرے حیدری، حیدری، حیدری. تم جھگڑ رہے ہو علی 4تھے نمبر پہ ہے. علی، ارے مولوی تو نے نمبر بنائے ہیں. علی تو جب سے ہے جب کسی کا نمبر بھی نہیں تھا. آدم سے پہلے حیدر کرار ہے، تم نمبر بدلا رہے ہو. خدا کی عزت کی قسم ہے ہم علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں علی جب بھی تھا جب کسی کا نمبر ہی نہیں تھا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ذرا دل سے سنو، بالخصوص وہ لوگ جو چھپ کے سن رہے. پہلے خلیفات، دوسرے خلیفات، تیسرے خلیفات، چوتھے خلیفہ، 5ویں خلیفہ. کتنے خلیفہ راشد ہیں؟ 5 ہے. چھٹووں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ کاٹ کھانے والی حکومت آئیں گی.
کوسی حکومت काट खाने वाली। فتوا میرے کو نکو، نو فتوا ہیئر، حدیث سے بات کر لو آپ، جو فتوا لگنا ہے وہی لگا لو آپ۔ رسول اللہ نے کہا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد میں کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، یہ تمام کے تمام رسول کے خلیفہ آئیے۔ اب یہاں پر آپ جو ہے تفرقہ مت ڈالیے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے، یہ اللہ کی حکمت رہی، لڑائیے مت لوگوں کو، لوگوں میں فساد برپا مت کیجئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کی شان، صحابہ کو مسلم، اہل بیت کی شان، اہل بیت کو مسلم۔ حضرت احمد بن حنبل سے، امام مالک سے ان کے بیٹے نے کہا یہ بتائیے سب سے افضل کون ہے؟ کہا کہ ابو بکر ہے۔ کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا کہ عمر ہے۔ کہا کہ ان کے بعد کون؟ کہا کہ عثمان ہے۔ کہا کہ بابا آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا علی آپ کے نزدیک افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے، امام مالک نے کہا بیٹا یہ کیسی بات کر رہا ہے، صحابہ اور ہے، علی اور ہے۔ نعرے حیدری حیدری حیدری۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں لا یخاص بنا احد، علی کے اوپر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، علی تو اہل بیت ہے۔ تو مسئلہ یہی ہوا، مولوی نے مکس کر دیا۔ مکس کرنے کا حکم کون دیا؟ اب کون ہوتے ہیں جو ترتیب آپ بتا رہے؟ انو افضل، انو افضل، اللہ نے جس کو جان کہہ دیا وہ افضل ہوتا ہے۔ نبی نے جس کو اپنے ٹکڑا کہا فاطمہ بضعۃ منی، وہ افضل ہوتی ہے۔ رسول نے جس کو اپنے دو نور کہا وہ نورین افضل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے جس کی غلامی پہ ناز کیا وہ اہل بیت سے افضل، تم صحابہ کو بتا رہے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رسول اللہ کے روضے پر جا رہے ہیں۔ کہاں پر جا رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ روزے پر۔ روضے پر جا رہے ہیں، اتنے میں مولا علی شیر خدا نے کہا ابوبکر آگے آگے چلو، آگے آگے چلو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر کہا مولا میں اس سے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کو رسول نے اپنی ہاتھ تھام کر کہا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ ارے حضرت ابوبکر کی تو سن لو، خالی دعوے رہ گئے ہم صحابہ کے ماننے والے ہم۔ ارے تم صحابہ کے ماننے والے ہوتے تو تم حضرت عمر کی طرح کہتے لولا علی اللہ ہلک عمر، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ واہ کیا کہیں، تم کہاں سے آ گئے؟ تم صحابہ کے ماننے والے نہیں ہو، صحابہ کے اصلی ماننے والے تو ہم اہل سنت والجماعت۔ سبحان اللہ۔ اب مولوی بولی گا ہم کون ہیں پھر؟ تو ناصبی ہے، واہ تو خارجی ہے، تو نہروانی ہے، تو سب ہو سکتا ہے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ سب ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں، تو عرض کر رہا تھا کہ چادر میں رسول آگے، برابر آ رہا ہوں، پھر آپ برابر کیوں نہیں جا رہے؟ ذرا زور سے لبائی کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی یہ نہیں چلی گا، ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ چلو چادر میں رسول آگے، رسول کے پیچھے فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ۔ اور رسول کے رائٹ سائڈ امام حسن، لیفٹ پہ امام حسین۔ چلنا کس انداز سے دیکھو، اوپر چادر، سامنے رسول، بیچ میں زہرا، رائٹ پہ حسن، لیفٹ پہ حسین، سیدہ فاطمہ کے پیچھے علی۔ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے جہاں رسول کا قدم پڑتا ہے وہاں بطول کا قدم پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں سے رسول گزرے وہاں سے بطول چلے، اور جہاں بطول کا قدم وہاں پر حیدر کا قدم۔ پردے کا اہتمام دیکھو، سیدہ فاطمہ کے قدموں کے نشان علی مٹاتا ہوا جا رہا ہے۔
ادھر سے دیکھو تو رسول نظر آ رہے ہیں، ادھر سے دیکھو تو حسن نظر آ رہے ہیں، ادھر سے دیکھو تو حسین نظر آ رہے ہیں، پیچھے سے دیکھو تو مولا علی نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ نورانی قافلہ میدان میں گیا 80 عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں ان کا سب سے بڑا فودر اصحاب بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنی پلکوں کو، بہت ضعیف تھا، اپنی پلکوں کو اٹھا کر غور سے دیکھا اور کہا کہ ارے عیسائیوں کس سے لڑنے آئے ہو؟ یہ کس سے لڑنے نکلے تم لوگ؟ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایک طرف یہ چہرے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف مجھے تورات کی آیتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر تم یہ نورانی چہرے والوں سے لڑو گے، مباہلہ کرو گے، اگر اس رسول نے تمہارے لیے بددعا کر دی تو قیامت تک عیسیٰ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ارے عیسائیوں نے جن کے چہروں کو دیکھ کر اپنی ہار مانی ہو، اس ذات کو صاحبان کیسا محمد علی فاطمہ حسن و حسین کہا جاتا۔ اتنا افضل و مکرم گھرانہ حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ مقدس ہستیاں امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کو گئے تھے تو جنت میں 2 گنبدیں آپ نے دیکھی۔ کتنی گنبدیں؟ 2 گنبد، زور سے بولنا پڑتا، 2 گنبد، میری انرجی ڈاؤن ہو رہی صاحب، بولتے بولتے 2 گنبدیں سرکار نے دیکھی۔ روضۃ الشہداء کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ 2 گنبدیں سرکار نے دیکھی، ایک ہے ہری، ایک ہے لال۔ سرکار کو دکھایا گیا، بولے رضوان سے پوچھے جنت کے، رضوان یہ کس کی گنبدیں ہیں؟ کہا یہ آپ کے 2 نواسے، ایک حسن کی ہے ایک حسین کی ہے، ہری والی حسن کی ہے، لال والی حسین کی ہے۔ رضوان یہ ہری حسن کی کیوں ہے اور لال حسین کی کیوں ہے؟ رضوان جو ہے سر جھکا دیا، بولے یا رسول اللہ نہیں بول سکتا، یہ نہیں بول سکتا۔ جبرائیل سے ارشاد فرمایا جبرائیل تو بتائیے یہ ہری حسن کی کیوں ہے، لال حسین کی کیوں؟ سر جھکائے بولے یا رسول اللہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ کے حسن کو آپ کی امت آپ کے بعد زہر دے کر شہید کرے گی۔ کیا دے کر؟ زہر دے کر، زور سے بولو، زہر دے کر، زہر دے کر شہید کرے گی، جسم ہرا ہرا ہو جائے گا، اس لیے ان کی گنبد ہری ہے۔ حسین بولے آپ کے حسین کو امت لہو لوہان کر کر شہید کر دے گی، اس لیے ان کی گنبد لال ہے۔ تو مسلمانوں یہ امت نے اجر رسالت کیسے دیا معلوم ہے آپ کو؟ دین کا بدلہ رسول کو امت نے، مسلمانوں نے کیسے دیا؟ ایک بیٹے کو زہر دیا، ایک بیٹے کو خنجر دیے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو 1-2 بار نہیں 7 بار زہر دیا گیا۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولو، نہیں پھر سے بولنا ہوگا، کتنے بار زہر دیے؟ 7 بار۔ مولوی صاحب آپ اگر آ گئے تو 8 بھی ثابت کر سکتا ہوں، 7 انچ نہیں، تم بول رہے ہو کہ منہ کھول کے 8 بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ 7 بار امام حسن کو زہر دیا گیا، 3 بار زہر آپ کو کھانے میں کھجوروں میں ملا کر موصل کر دیا گیا، 1 بار آپ کے جو ہے پیر کے اوپر تلوار ماری گئی زہر آلود۔ یہ نبی کے نواسے کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ جبکہ معاہدہ ہو گیا تھا، بولتے نا صلح کرے صلح کرے صلح کرے، یہ صلح کرے جب بولنا تھا جب صلح کا ایگریمنٹ پورا کیا جائے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، صلح کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ میں حسن بن علی معاویہ بن ابی سفیان سے اس بات پر صلح کر رہا ہوں، حکومت ان کو دے رہا ہوں کہ ان کے بعد
یہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یہ عراق والوں سے، مدینے والوں سے، حجاز والوں سے ٹیکس زیادہ وصول نہیں کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ یہ ممبروں سے میرے بابا کو گالیاں نہیں دلوائیں گے۔ اٹھاؤ معاہدہ، اٹھاؤ امام حسن کا، کیوں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ گالیاں علی کو نہیں دی جائے گی۔ چوتھی شرط یہ تھی، پانچویں شرط یہ تھی کہ علی والوں کو ستایا نہیں جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح اس وجہ سے کی کہ جو دور میں مولا علی کا نام لیتا تھا اس کو شہید کیا جا رہا تھا، علی کے چاہنے والوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ مولا حسن نے اپنے بابا کے چاہنے والوں کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا۔ اور دیکھو جب یہ معاہدہ تھا کہ امام حسن آپ امیر شام، آپ کے بعد میں ریٹن جو ہے خلافت حکومت اہل بیت کے پاس آ جائے گی۔ اب زندگی میں بیٹے کی بہتری ہے، اب سب سے بڑا جو بیچ میں آ گئی ان کے امام حسن کے ساتھ۔ اب توجہ فرمائیے، یہاں تک تو میں بول دیا، یہاں سے تاریخ سے سن لو، اس کے بعد ذہن دوڑاؤ، جلسے کے بعد مولانا کے پاس جا کے پوچھ لینا زہر کون دیے تھے، کون بھیجے تھے، کس کو فائدہ تھا امام حسن کی شہادت سے، آپ پوچھ لینا۔ ذرا زور سے لبیک یا حسین کہہ دیں، ذرا بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب بولیں گے بھائی یہ مولانا کو کیا ہو گیا، وہی کئی کو بول رہے ہیں بار بار بنو میاں یہ وہ، ارے کربلا کئی کو ہوئی وہی تو بول رہا ہوں، خالی فضیلت سنا کے بھاگنے والا خطیب نہیں ہوں میں، چار حدیثاں سنا کے آپ کو خوش کر کے، چار غمزدہ واقعے سنا کے آپ کو رلا کے چلے جا کے ہیرو نہیں بننا چاہ رہا ہوں، اللہ کو منہ دکھانا ہے میرے کو۔ کربلا یوں ہی نہیں ہو گئی، ایک بہت بڑا ایک تحریک چلی، کوئی بھی جو ہے بچوں پہ جو ہے گھوڑے نہیں دوڑاتا، بہت بڑا ماحول بنایا گیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام پر جو ہے 3 بار موصل میں آپ کو زہر دیا گیا، پھر آپ مدینہ منورہ آئے، پھر وہاں پر زہر دیا گیا، نانا کے روزے پہ گئے، لپٹ گئے، جی روز شودا کی روایت پیش کر رہا ہوں، پھر موصل چلے گئے، پھر وہاں پر زہر دیا گیا، پھر مدینے کے اندر جو ہے زہر دیا جا رہا ہے۔ اب آخری زہر امام حسن علیہ السلام کو الماس کے ہیرے کا دیا گیا تھا۔ کس کا زہر تھا؟ الماس، ہیرے کا زہر دینے کے لیے غریب ہونا یا امیر ہونا؟ امیر ہونا۔ ہیرا غریب خریدتا یا امیر خریدتا؟ بولو، ارے زور سے بولو بھائی، کیا ہو گیا تمہارے ایمان کو؟ امیر خریدتا، امیر۔ ہیرا امیر ہی خرید سکتا، اس وقت کے امیر نے ہیرے کا زہر مروان تک بھیجا، مروان نے بہانے سے، ارے دیکھو اب یہاں پر بھی کتنا بڑا جھول لائے، امام حسن کی بیوی نے امام حسن کو زہر دیا، ارے مولوی تیری بیوی بے وفا نہیں ہو سکتی تو رسول کے نواسے کی بیوی کیسے بے وفا ہو؟ واہ واہ، کیا کہنے سیدی، واہ، تھوڑا تو انصاف کر، تیری اماں نے تیرے باپ کے ساتھ وفاداری کی، تیری بیوی نے تیرے ساتھ وفاداری کی، تیرے حضرت کی بیوی تیرے حضرت کی وفادار، تو سو حسن کی بیوی کتنی وفادار ہوگی؟ الزام لگا دیے بیوی کے اوپر آپ نے۔ ارے کم سے کم اہل بیت کی عورتوں کا تو لحاظ کر لیتے مولویوں، ناصریوں، کم سے کم یہ رشتے کا تو لحاظ کر لیتے، جو باتیں تم اپنی اماں بہن سے نہیں کہتے وہ بات تو تم علی کی بہو سے کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تہمت تم رسول اللہ کے نواسے کی بیٹی سے کیسے کر سکتے ہو؟ تہمتیں لگانا چھوڑو، بنو امیہ کی سازشوں سے باہر آؤ، تاریخ پڑھو، حاصل کلام پیش کرو، جو سن رہے کہے لبیک یا حسین، ذرا زور سے کہے لبیک
لبیک یا حسین. حاصل کلام آخری جو زہر تھا 28 سفر کی رات 50 ہجری امام حسن علیہ السلام کے گھر پر پورا پہرا ہے. جو پانی پیتے ہیں وہ سرائی کو بھی جو ہے سیل لگی ہوئی ہے. اتنا احتیاط چل رہا ہے. ہیرے کا زہر جو ہے سرائی کے اوپر ڈلوا دیا گیا. امام علی مقام رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہے. آپ کے ساتھ آپ کے بابا جان بھی ہے, سیدہ کائنات بھی ہے. آقا فرما رہے ہیں کہ حسن اب پیاس تمہاری جنت میں بجھے گی ہمارے ساتھ. ایک دم اٹھے, یہ کیسا تھا؟ پانی کی شدید پیاس. سرائی کو دیکھا تو سل لگی ہوئی. کتنی تاریخی کتابیں جھٹلاؤ گے تو مولوی ہو. ایک آدھ روایت ہوتی تو جھٹلا سکتے تھے, پوری تاریخ پڑھی ہوئی ہے. میں یہ میرے بابا کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ لو. میں میرے ماموں بیٹھ کے لکھے سوئی ہے. بعد حاصل کلام وہ سرائی کو کھولے, پانی کا ایک ہی گھٹ, پانی کا ایک گھٹ, پانی اندر گیا. آواز لگائی کہ حسین کہاں پر ہو. مولا دوڑے دوڑے آ گئے, گھر کی اہل بیت جمع ہو گئی. سرائی ہاتھ میں, کہا کہ میرے بھائی یہ کیسا پانی ہے جو میری اتھلیوں کو پھاڑ رہا ہے, میری اتھلیاں پھٹ رہی ہیں. مولا حسین نے ہاتھ سے جام لیا. سرائی لی, کہا کہ میں پی کے دیکھتا ہوں. امام حسن نے ہاتھ مارا امام حسین پر. امام حسین کے ہاتھ پر ہاتھ لگا, سرائی نیچے گری, وہ مشقیدہ نیچے گرا. پانی جہاں پر وہ گرا زمین پر پانی ابلنے لگا تیزاب کی طرح. شگاف غالین جل گئی, شگاف ہو گئے, گڑے پڑ گئے. ایسا زہر امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا. اب یہاں سے الٹیاں آنے لگی. کلیجے کے ٹکڑے, اتھلیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے. اتھلیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے. صاحب روضۃ الشہداء کہتے ہیں کٹ کٹ کر خون نکل رہا ہے. کلیجے کے ٹکڑے تشتوں کے تشت بھر رہے ہیں. مسلمانوں یہ کیسا ستم ہے, یہ کس چیز کا صلہ دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھانے کا بدلہ دیا جا رہا تھا؟ کیا یہ مسلمان بنانے کا بدلہ دیا جا رہا تھا؟ کیا یہ بدلہ فتح مکہ کے بعد میں قتل نہ کرنے کا بدلہ دیا جا رہا تھا؟ کس چیز کا بدلہ یہ بنو امیہ نے آل محمد کو دیا ہے؟ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر گر رہے. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں 170 کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر تشت پہ گرتے ہیں. جسم ہرا ہرا ہو گیا. کہا کہ میرا چہرہ کیسا ہے؟ کہا کہ بھائی آپ کا چہرہ زرد ہرا ہو چکا ہے. وصیت کی, کہا کہ مجھ کو میرے نانا کے بازو لے آ کر دفنا دینا. کہاں دفنانا؟ نانا کے بازو. زور سے بولو. نانا کے بازو. میرے نانا کے بازو جا کر مجھ کو دفنا دینا. اگر گڑبڑ ہو, لوگ اگر مداخلت کرے تو جنت البقیع میں اماں جان کے پاس لے آ کر دفنا دینا. امام حسن علیہ السلام وہ حالت میں جو ہے کچھ دیر باحیات رہے. اس کے بعد میں جو ہے دونوں بھائی آپس میں لپٹے اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی. امام حسن علیہ السلام کی 28 سفر کو اب توجہ فرمائیے. آپ کا جنازہ مبارک مسجد نبوی کی طرف آگے بڑھا. نانا کے بازو دفنانے کے لیے نواسے کو لے جایا جا رہا. نواسے کی خواہش ہے. اب لوگ بیچ میں آ گئے, بولے تم حسن کو رسول اللہ کے بازو میں دفنا سکتے. اب دو گروپ کے اندر جھڑپ ہوئی. مروان بن حکم, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر, ہزاروں لعنت ہو اس کے اوپر. جس کو رسول نے لعنت بھیجی ہو اس پہ کروڑوں لعنتیں ہو. مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا. کون تھا؟ گورنر. حیرت کی بات ہے میاں, جس کو رسول اللہ نے لعنت بھیجی وہ مدینے کا گورنر بن کر بیٹھا ہوا تھا.
مدینے کا گورنر، اس نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے. کتنی؟ ایک دو نہیں، 170 تیریں امام حسن کے تابوت میں جا کر لگی. کتنی تیریں؟ 170. زور سے بولو. 170. 170 تیر تابوت کے آر پار ہوتے ہیں. یہ اجر رسالت دیا جا رہا ہے. پتھر مارے جا رہے ہیں حسن مجتبیٰ کے جنازے پر. یہ کیسا انصاف ہے؟ امام عالی مقام علیہ السلام کو وہاں سے مجبوراً جنت البقیع میں دفنایا گیا. یہ کیسا انصاف امت نے کیا ہے؟ نانا کے بعد جو نواسا دفن نہیں ہو سکتا، جو زندگی تمام رسول کے کندھوں پر رہا، جس کو رسول نے پالا، سینے سے لگایا، وہ رسول کے بازو دفن نہیں ہو سکتا. امت نے نیزے مار مار کر، امت نے تیر مار مار کر تابوت حسن کو چھنی کر دیا. اور اس پر ستم یہ ہے کہ آج امام حسن کا عرس مولوی کو یاد نہیں ہے، جو خوشی منا رہے تھے ان کا عرس یاد ہو رہا ہے. جی تاریخ اٹھا کر پڑھو. امیر شام کے پاس جب خبر پہنچی، معاویہ بن ابی سفیان کے پاس جب خبر آئی حسن کو شہید کر دیا گیا ہے، بازو والے نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یزید کے والد نے کہا کہ چپ بیٹھ، کیا انا للہ پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ بول. ارے کس کی شہادت پہ الحمدللہ بلوایا جا رہا ہے؟ الحمدللہ بول. حسن ایک آگ کا شعلہ تھا جو ختم ہو گیا. سجدے کیے ہیں امیر شام نے شکر کے، نعرے تکبیر لگائے گئے. کسی شہادت کے اوپر حسن ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. ملک کے شام میں عید منائی جا رہی ہے، جشن منایا جا رہا ہے. کس کی شہادت کے اوپر؟ جس کا رونا رسول کو رلا دیتا ہے، اس کی شہادت پر امت جشن منا رہی ہے. بتائیے آپ، اتنا ظلم و ستم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا یہ، اور آج ہمارے پاس امام حسن کی تاریخ کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے. لیکن جنہوں نے جشن منایا ان کے عرس منائے جا رہے ہیں. اب بتاؤ، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا میں ایسوں کو سچا مسلمان کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. میں نے سچا مسلمان نہیں سمجھ سکتا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حابیل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 7 دن ہو گئے. 8ویں دن سو رہے ہیں غم میں اپنے بیٹے کے. حضرت آدم علیہ السلام کو خواب آیا. حضرت حابیل کہہ رہے ہیں بابا میری مدد کیجیے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. یکایک اٹھے، آدم رو رہے ہیں. اتنے میں جبرائیل آئے، کہا کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، قابیل نے قتل کر دیا ہے. آدم نے کہا چلو اس کی خبر پر مجھے لے کر چلو. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی خبر پر جب گئے تو گھٹنوں کے بل گر گئے، مٹی کو ہٹایا، جسم آلود جسم اپنے بچے کا نکالا، سینے سے لگا کر رو رہے ہیں. اتنا آدم روئے کہ عرش کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا آدم کو دلاسا دے دے، آدم کو دلاسا دے دے. اللہ نے کہا کہ آدم ہم تیرے درجوں کو بلند کریں گے اور تیرے بیٹے کے قاتل کو ہم آدھی جہنم کا عذاب دیں گے. آدم کے حابیل کو آدھی جہنم کا عذاب، اور رسول کے بیٹوں کے قاتل تمہارے نزدیک رضی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہے تمہارا عقیدہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے. لوگوں کو صحابہ کے نام پر گمراہ نہ کرو. صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں. اٹھا اٹھا کے تاریخ لا رہے آپ، ان کا منائیں گے ان کا منائیں گے. بتائیے آپ، جب آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو یہ چیزیں جو میں نے بیان کی یہ بھی تو اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے. اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو میں ایک لمحہ فکر دے رہا ہوں.
دنیا آخری کگار پر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک دور تھا وہابی دیوبندی فرقے تھے، لیکن آج دو ہی فرقے رہ گئے، ایک ہے حسینی، ایک ہے یزیدی۔ اب تم ڈیسائیڈ کرو تم حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ حسینی ہو تو آ جاؤ، دروازے کھلے ہوئے، آ جاؤ۔ ارے کہاں سے آنا؟ خانوادہ اشرف کے دروازے کھلے ہوئے، غریب نواز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بندہ نواز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر سید کا گھر تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ آ جاؤ، اپنے بدعقیدگیت سے توبہ کرو۔ کیوں اہل بیت کے دشمن بن رہے ہو؟ کیوں اہل بیت کے باغیوں کے جو ہے یوم منا کر سیدوں کو تکلیف دے رہے ہو، رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہو؟ سوچو سمجھو، اس کے بعد عقیدہ اپناؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو آنے جانے سننے سنانے والوں، حاسدین کی حسد سے، جابرین کے جبر سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ پروردگارا یہ MIC کمپنی کو، کمپنی ہے کمیٹی کو اللہ تعالیٰ چار جہان عالم کو آباد فرما، آمین۔ کاوشوں کو قبول فرما۔ آمین۔ اے مولا تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جو مولا آنے سے رہ گئے ان کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔